یہ تو سب کہتے ہیں، لیکن فخر کا مقام نہیں ہے، کیونکہ فخر خود ہی اسلام کے خلاف ہے۔ جب وہ دنیاوی فخر کے طور پر استعمال کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین لیا۔ بنو امیہ کو ختم کیا تھا، اس کی بنیاد یہی تھی کہ عربوں کی برتری نہیں ہے، ساری عجمی فوج بنو عباس کے پیچھے تھی، ان کے سب معاون خراساں اور ایران کے طرف کے لوگ تھے۔ ان کے زمانے میں عرب کا عروج بالکل ختم ہو گیا تھا، حالانکہ وہ خود عرب تھے، لیکن ان کی حکمت عملی یہی تھی کہ عرب کی کوئی برتری نہیں ہے، عرب جزیرہ العرب میں سمٹ گئے، باقی جو تھے کوئی صدیقی ہے، کوئی فاروقی ہے، لیکن کوئی خاص برتری حاصل نہیں۔ برمکی جو بنو عباس کے خاص معاون ہیں اور ہمیشہ وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم رہے، غیر عرب تھے۔ مطلب یہ ہے کہ عرب کو بطور عرب بھی اس اسلامی تاریخ میں کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ اس کے بعد ترک آئے، انہوں نے سب کو اڑا دیا، اب تو ترک بھی اتنے سے ہو کر رہ گئے ہیں، عرب بھی اپنی جگہوں میں کچھ اڑ گئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو عروج دے اور جس کو چاہے زیر کر دیتا ہے، کوئی قوم کسی قوم سے برتر نہیں ہے۔ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد نہ کوئی عرب ہے نہ کوئی عجم ہے۔ یہ تو حج الوداع کا خطبہ ہے، اس زمانے میں جس وقت وہاں عجم کا سوال ہی نہیں تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد نہ عجم ہے نہ عرب ہے، نہ کوئی سفید ہے نہ کوئی کالا ہے، یہ سب جہالت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تنبیہ تھی۔ یہ جو واقعات یہاں ہوئے، ایک ہفتہ پہلے ہمارے حلقے کے ایک صاحب نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، ویسے اس کے اندر کچھ اور تبلیغ کی، لیکن اصل چیز یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تقریر فرمائی، اور اس تقریر میں ایک بات تو یہ تھی کہ تم نماز پڑھو، یعنی نماز کی تلقین، اور دوسری چیز یہ تھی کہ آپس میں اتفاق کرو۔ یہ صرف دو چیزیں ہیں، ایک نماز اور دوسرے آپس میں اتفاق۔ اگر تم اتفاق نہیں کرو گے تو ہر شخص کے ہاتھ میں ریوالور ہوگا اور تم لوگ تباہ ہو جاؤ گے۔ یہ الفاظ ہیں مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر انہوں نے بیان کیا۔ اس میں مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دیکھا۔ ان صاحب نے عرض کیا کہ افواہوں کا بازار گرم ہے۔ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا افواہیں بھی ایک قسم کی بیماری ہے، اور افواہوں کو پھیلانا اور آپ کا ان کے اوپر یقین کرنا یہ ایک بیماری ہے۔ ایک تصور یہ بنانا چاہیے کہ ہر خبر کو غلط سمجھے۔ یہ دوسری بات ہے کوئی سرکاری اعلان ہو یا کوئی قطعی چیز ہو، لیکن یہ قصے جو سینہ بسینہ پہنچتے ہیں ان کو بالکل غلط سمجھنا چاہیے۔ بعد میں کوئی صحیح ثابت ہو تو ثابت ہونے دیا جائے، باقی کو کبھی دل میں جگہ نہیں دینا چاہیے اور نہ ہی اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ یہاں تو باقاعدہ سازشی گروہ ہوتے ہیں اور اس قسم کے باقاعدہ کارخانے ہوتے ہیں، بیٹھ کر افواہیں بنا لیتے ہیں، اور پھر خاص لوگ ہوتے ہیں جو افواہ پھیلاتے ہیں۔ یہ تو ایک حربہ ہے، ان پر بالکل یقین نہیں کرنا چاہیے۔ ہر افواہ سب غلط ہوتی، کتنی چیزیں بڑھائی جاتی ہیں اور جن کا ان چیزوں سے براہ راست تعلق نہیں ہوتا۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جو اخبار میں آتا ہے غلط ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ چھپا دیا جاتا ہے، لیکن اگر تم تحقیق کرو تو اکثر معلوم ہوتا ہے کہ یہی صحیح ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک صاحب کا بیٹا کا چھوٹا بھائی جام شوروں میں تھا، وہاں کچھ سندھی طالب علموں نے کچھ لوگوں کے اوپر حملہ کیا اور مارا پیٹا، جس میں بعض زخمی بھی ہوئے۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ اس میں یہ بھی دوسرے دن افواہ پھیلائی گئی کہ دوسرا حملہ ہوا اور 40 لوگ مارے گئے، بال بچوں کو بھی مارا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی۔ 2-3 دن کے بعد اخبار میں یہی آیا، صرف پہلے دن کچھ استادوں کے اوپر حملہ ہوا تھا، نام بھی سب کے لیے گئے تھے۔ دوسرا واقعہ بالکل غلط ہے، پہلا واقعہ ہوا تھا لیکن دوسرا نہیں ہوا۔ یہ تو فائدہ ہے، لوگ لکھتے ہیں تم کو بیوقوف بنائے، مگر تم کیوں بیوقوف بنو؟ وہ لوگ ان کو تم سے ڈراتے ہیں اور تم کو ان سے ڈراتے ہیں، پھر دونوں کے درمیان بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے اور لوگ آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ آج کل یہ سب لوگ بیوقوف بنانے والے ہیں، سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ کتنی افسوسناک بات ہے کہ ملک کے نقصان سے یہ لوگ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، یعنی ملک کے فائدے سے
ان کو کوئی فائدہ نہیں، ملک کے نقصان سے فائدہ ہے۔ ایسے لوگ جن کا فائدہ ملک کے نقصان میں ہے بالکل موجود ہیں، ان کو رد کرنا چاہیے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسا شخص کبھی قابل قدر نہیں ہو سکتا جو کچھ لوگوں میں صرف اپنی ہر دل عزیزی کے لیے ان چیزوں کو گڑھتا ہے، لیکن یہ کتنا خطرناک ہے۔ تم آگ سے کھیل رہے ہو بلکہ ملک کو تباہ کر رہے ہو۔ قومیں جو ملک کے اندر ہیں ان کے درمیان نفرت پیدا کرنا تو ملک ہی کو تباہ کرنا ہے۔ اس قسم کا کام کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ تو اسم کی غداری ہے، اور وہ لوگ بالکل قابل توجہ نہیں ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو بالکل رد کرنا چاہیے۔ یہ تو ایک افسوسناک چیز ہے، کسی کے فائدے اٹھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس میں فائدے کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ فائدہ اس میں ہے کہ مصالحت سے کام کرنا، ورنہ اس چیز میں کوئی فائدہ نہیں، پھر اس میں کوئی حقائق بھی نہیں ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے یہ سب حرام ہے۔ دل میں کوئی بھی تعصب رکھنا حرام ہے، اور اس کے اوپر عمل کرنا تقریباً کفر ہو جاتا ہے۔ یہ تو کفر ہے، کسی کو قتل کرنا اور اس سے کم کرنا کفر کے قریب پہنچنا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ دین میں تعصب رکھنا بھی ایک گناہ ہے، بلکہ کبیرہ ہے کہ کسی سے نفرت کرنا چونکہ وہ فلاں قوم سے ہے۔ یہ تو کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ بہت پرانی چیز ہے۔ ان چیزوں کو تاریخی دیکھیے، اور ہمارے اپنے اندر جو کمزوریاں ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے۔ ہم نے اکثر سنا ہے، خاص طور پر شادی بیاہ میں جب تم لوگوں کی گفتگو سنو کہ دیکھو یہ تعصب سے بھرے ہوئے ہیں، کہیں گے کہ ہم پنجابیوں میں کبھی شادی نہیں کریں گے، سندھیوں میں کبھی شادی نہیں کریں گے۔ یہ تو خیر پنجابی اور سندھی کی بات ہے، جو چھوٹے چھوٹے سے ڈویژن ہیں کہتے ہیں کہ ان میں بھی نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی نانی جو تھی وہ نیچے کم درجے کی تھی۔